ہاں تو بیٹا پہلا جو بند ہے حمد کا، جو محمد اسماعیل میٹھی کا لکھا ہوا پہلا سبق ہے 8ویں جماعت کا، اس کا جو پہلا سبق ہے حمد ہے، اس کا پہلا بند دیکھیے، اور اس میں ہر بند میں 5 مصرے ہیں، اور اس طرح سے ہر بند کیا کہلائے گا؟ مخمس کی حیت میں ہے۔ کس حیت میں ہے؟ مخمس کی شکل میں ہے۔ کوئی مسدس میں ہوتا ہے یعنی جس میں 6 ہوتے ہیں، کوئی رباعی میں ہوتا ہے 4 مصرے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کس میں ہے؟ مخمس کی شکل میں ہے۔ تو پہلا بند دیکھیے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سورہ فاتحہ کا کیا ہے؟ اردو شاعری میں پوری طرح سے اس کو پیش کیا۔ سورہ فاتحہ کا ایک طرح سے اردو شاعری میں ترجمہ ہے، اردو شاعری میں اس کو ڈالا ہے۔ اور کس نے اس کو اردو شاعری میں پیش کیا ہے؟ محمد اسماعیل میٹھی۔ تو پہلا بند دیکھیے، حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، بن مانگے دینے والے عرش و قرآن والے، گرتے ہیں تیرے در پر سب آن بان والے، بے شک رحیم ہے تو رحمت نشان والے۔ ٹھیک ہے؟ حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، جتنی بھی تعریفیں ہیں، حمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف۔ جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہے وہ سب، ثنا بھی کہتے ہیں بڑائی، عظمت، جتنی بھی تعریفیں، جتنی بھی بڑائی ہو سکتی ہے تیری ہو سکتی ہے۔ کون و مکان والے، کون اور مکان، کون کا مطلب زمین و، یہاں سے مراد کیا ہے؟ زمین و آسمان۔ کون سے ہم مراد کیا ہے؟ آسمان، اور مکان سے مراد کیا ہے؟ زمین۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ہے زمین، کون و مکان سے مراد دنیا اور آخرت۔ کون کہتے ہیں کس کو؟ جو غیر محسوس ہو، جو محسوس نہ ہوتا ہو، جو محسوس نہ ہوتا ہو، جو انویجول ہو، جو دکھائی نہ دیتا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ اور مکان کہتے ہیں جس کو جو دکھائی دیتا ہو، جگہ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ دنیا اور آخرت پورے، جس کو سورہ فاتحہ میں کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام عالموں کا، تمام جہانوں کا رب۔ اور وہ جہان کتنے ہیں؟ پتہ نہیں کتنے ہے نا؟ تمام جہانوں کے جو تیرے ہی تعریف ہے، حمد و ثنا تیری ہی تعریف ہے، زمین و آسمان کے مالک، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے۔ اے رب کسے کہتے ہیں؟ پالنہار، پالنے والا۔ اور رب اصل میں کہتے ہیں پالنا، اور پالتے کس طرح سے کسی چیز کو؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ، نہیں ہوتا اسٹیپ وائز۔ ایک بچہ ہوتا ہے اس کو کس طرح پالتے ہیں؟ پہلے وہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر بڑا، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہر اسٹیپ میں، ہر وقت ایک انسان کی کیا کرتا ہے؟ پالتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے رحم میں ہماری پالنا ہے، اس سے پہلے عالم ارواح میں، اس دنیا میں رہنے کے آتے ہیں پھر ہم، یہاں بھی وہی پالنہار ہے۔ پھر اس دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ، یعنی قبر کا جو منزل ہوگی، قبر کا جو درجہ ہوگا، قبر کا جو مرحلہ ہوگا، وہ بھی ایک کیا ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ایک سٹیپ ہے، وہ بھی ایک کائنات ہے، وہ بھی ایک دنیا ہے۔ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پالیں گے۔ پھر اس قبر کے منزل کے بعد جو آخرت قیامت کی منزل ہوگی، قیامت کی گڑی ہوگی، وہاں بھی وہی پالیں گے۔ کب تک وہ ہوگی، کتنے سال ہوگی، پتہ نہیں۔ پھر اس قبر، یہ آخرت کے منزل کے بعد جو آخری منزل ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جنت یا دوزخ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہاں بھی وہی پالیں گے۔ یعنی اس دنیا میں بھی ہمیں کیا کرتے ہیں؟ پالتے ہیں، ہر حال میں، چاہے ہم چھوٹے ہوں بڑے ہوں، ہر حال میں ہمارے کیا کرتے ہیں؟ پالتے ہیں۔ ہر دو عالم، یہاں پہ ہر کسی عالم میں، ہر عالم ہے یہاں پہ، عالم نہیں، یہاں پہ عالم، نام پر کیا ہے؟ زبر۔ عالم کہتے ہیں حالت کو، عالم کا مطلب حالت۔ ہر دو عالم، ہر دونوں عالمین میں، ہر دو جہاں میں، چاہے وہ آخرت ہو، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی مرحلہ ہو، ہر حالت میں، چھوٹا ہو بڑا ہو بڑھاپا ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہان والے۔ کیوں؟ آپ کون ہو؟ آپ تو دونوں جہان والے ہیں۔ اس دنیا میں بھی اسی کی بادشاہت، اس دنیا کے بعد جب قیامت میں جس کی کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، وہاں صرف کون بادشاہ ہوگا؟ اللہ۔ ہر کسی جگہ جس کی بادشاہت ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں بھی اسی کی بادشاہت تھی، اس دنیا میں بھی اسی کی بادشاہت، اس دنیا میں جانے کے بعد عالم برزخ میں اسی کی بادشاہت،
اس کے بعد آخرت میں بھی اسی کی بادشاہ، اور پھر آخری مرحلہ جنت اور دوزخ میں بھی اسی کی بادشاہ، دونوں جہان والے، دونوں دنیا اور آخرت میں آپ ہی کی کیا ہے؟ رب ہے، پالنہار ہے، بن مانگے دینے والے، عرش و قرآن والے، اور بغیر مانگے. ہم نے مانگا تھا آپ ہمیں انسان بنانا، آپ ہمیں ایسی شکل و صورت، ہم نے مانگا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے دیا ہے نا، شکل و صورت اس طرح سے دنیا میں لایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا. کبھی کبھی نا مطلب تعجب ہوتا ہے، یا اللہ مطلب سجدے میں سر جھک جاتا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں مسلمان بنا، ورنہ اس دنیا میں ایسی بھی قومیں ہیں نا، کیا بتائیں، چوہے پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں، کوئی مذہب نہیں ہے ان کا. آپ دیکھو نہ کوئی ویسے ہی سر درد سے کرتے، ایسے ہی کھاتے ہیں. اللہ ہم صاف پاک صاف مذہب عطا کی، نہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں. اور اپنی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، یہ نہیں ہزاروں کے سامنے سر جھکائیں، صرف ایک اللہ کے سامنے ہم سر جھکائیں. پھر اب بن مانگے دینے والے، قرآن عطا کیا ہمیں ہے نا، اور وہ قرآن کیا ہے؟ ہمیں ہر کسی جگہ پہ رہنمائی کرتا ہے، اللہ کی طرف بڑھانی ہے. اور عرش دے دیا، عرش سے مراد ہے اپنی طاقت کے، یعنی اپنا بندہ بنایا. عرش کو ماننے والے ہیں نا، عرش سے مراد کیا؟ اللہ کی ذات کو ماننے والے ہیں، اللہ کی ذات کے ماننے والے. گرتے ہیں تیرے در پر سب آن بان والے، ارے تمہارے آگے ہی ہر کوئی آن شان بڑا سا بڑا بھی ہو نا، سب اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. نہیں جھکتے ہیں؟ کوئی بڑا سا بڑا بھی کوئی ہو نا، آخرکار اللہ کے سامنے جھکنا ہی پڑتا ہے. اور اللہ کے سامنے کوئی کچھ نہیں، کوئی کتنا بھی ہو. لیکن اگر ہم اس کائنات پہ غور کریں گے، اللہ کتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، اور اس دنیا کی کائنات کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم شاید ایک ملک پہ حکومت کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں آپ نے، ارے یہ تو پوری کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. مٹر کا دانہ ہوتا ہے نا، پوری اس ایک گلیکسی میں، اس کائنات میں اس کی یہ حیثیت. اور پھر ایسی کتنی گلیکسیز ہیں، اتنی اور کتنی کائناتیں ہیں جن کا اپنا سورج، جن کا اپنا سولر سسٹم، جن کا اپنا یہ، ارے وہ تو کروڑوں کہکشائیں ہیں، کروڑوں یونیورسلز ہیں. اور ٹھیک ہے، بہرحال کہکشاں کہتے ہیں بہت سارے جو ستاروں کا جھرمٹ نہیں ہوتا، یہ جہاں پہ یہ بہت سارے ہوتے ہیں، یہ جو ستارے ہیں نا، چاند، ستارہ، زمین، آسمان، سورج، یہ سب پورا ہو گیا کہکشاں، ستارے. ہاں اس کو کہکشاں کہتے ہیں. پورا ستاروں جہاں پہ ستارے رہتے ہیں، یہ اصل میں سبھی سیارے ہیں نا، زمین بھی ایک، سورج بھی ہے نا، ایک ستارہ ہے نا اصل میں. یہ سب کہکشاں، اس کو ہم کہتے ہیں کہکشاں. اصل میں اگر آپ دور سے اس کو دیکھیں گے نا، یہ ایسا لگتا ہے گولا لگتا ہے پورا. یہ کیا ہے؟ ایک گولا کی طرح ہے پوری کائنات، ایک گولے کی طرح. پھر اس کے اندر دیکھیے، اور آسمان کہاں؟ گرتے ہیں تیرے در پر سب آن بان. آن کا مطلب شان و شوکت والے، بڑے بڑے ترم خان، بڑے بڑے کتنے لوگ آئے، فرعون جیسا آیا، ارے پتہ نہیں کون آ گئے دنیا میں. کوئی ہے؟ شداد، وہ پتہ نہیں کون آ گئے، کسی کوئی نہیں. سکندر اعظم، الیگزینڈر، پوری دنیا پہ جس کوئی ہے؟ کبھی ہے؟ کہیں ہے؟ اب نام و نشان نہیں. بے شک رحیم ہے تو رحمت نشان. اور اے اللہ بے شک تو رحیم ہے، رحم کرنے والا، ہر کسی کے اوپر رحم کرتا ہے، اور رحمت نشان والے. ایسا نہیں ہے کہ رحمت کی چیزیں ہمیں نہیں ملتی، وہ رحمت کے نشانات ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. رحمت کی نشانیاں ہم کیا، ان کا مشاہدہ، ان کی آبزرویشن ہم خود کر رہے ہیں. اپنے آپ کے اوپر ذرا ہم کریں، آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، سب کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کائنات پہ غور کریں، صبح سے شام تک سورج نکلتا ہے، چاند، پھر رات آتی ہے، صبح آتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ رحمت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سب بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں.